قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جمعۃ الوداع کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے اندر جو اپنی برائیاں ہیں، میرے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں، اور جن کی رہنمائی قرآن فرما رہا ہے، اللہ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 27ویں کا دن ہے، جمعہ ہے، اور رحمت الہی جوبن پہ ہے۔ کمال درجے کی بخشش اللہ اپنے بندوں کو فرما رہا ہے۔ میں خود بھی محسوس کروں کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی۔ اگر میرا مزاج، میری طبیعت، میری عادات، میرے طور طریقے، میرے رسم و رواج اسی طرح ہیں تو پھر یوں سمجھنا طوفان آیا، آندھی آئی، گرد پڑی، پھر صاف ہو گیا موسم، رمضان آیا تھا اوپر سے چلا گیا۔ ایسے گزر گیا۔ میں رمضان مبارک میں اپنی اخلاقی قدریں نہ پہچان سکا، اپنے کردار کو بہتر نہ بنا سکا، اور پھر جمعہ ذرا غور فرمائیں کہ آج امت جمعہ سے انتہائی غفلت کرتی ہے۔ جمعہ سے غفلت انتہا درجے کی، حضور نے فرمایا ایک جمعہ چھوڑنے پر دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا جمعہ چھوڑا تو پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لی تو صاف ہو جاتا ہے، ورنہ پھر اس طرح جمعے چھوڑتے چلے گئے پورا دل سیاہ ہو گیا۔ جمعہ اہتمام سے ادا کرنا یہ حضور کی تعلیم ہے اور قرآن کا حکم ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، سارے کام چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، جمعہ ادا کرو۔ ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ ہر فنکشن جمعہ کو رکھنا ہے، پوری کی پوری بارات اور ادھر دلہن والے سارے کے سارے جمعہ چھوڑ رہے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر کی آگے تباہی ہو جاتی ہے۔ جب دونوں فریقین جمعہ چھوڑ رہے ہیں، دلہن والے، دولہے والے، اور پھر نحوست کا کیا اثر ہے؟ میں نے خود کئی گھر دیکھے کہ اس کی نحوست یہ پڑی، جلدی ہی چند دنوں میں گھر اجڑ گئے، طلاقیں ہو گئی۔ تو آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ جمعہ کی طرف توجہ دو، کوشش کریں، سارے کام ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، کسی مولانا صاحب نے کہا بھی آپ بھائی نماز پڑھیں، جی اللہ توفیق دے گا، بھئی آپ روزہ رکھیں، جی اللہ توفیق دے گا، بھئی آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں، بھئی اللہ توفیق دے گا۔ نہ جانے کون کون سے جملے ایسے ہیں جو فوراً ہماری زبان پہ آ جاتا ہے، جی دعا کریں اللہ توفیق دے گا۔ زندگی گزر گئی، 70 برس کے ہو گئے اور یہی کہتے آ رہے ہیں
اب میری باتیں کچھ احباب کو سمجھ آئی ہیں۔ بھائی کبھی کسی بندے نے یہ بھی کہا ہے 20 میل دور فیکٹری ہو، موٹر سائیکل پہ جانا پڑے، سائیکل پہ جانا پڑے، بھئی آپ دعا کریں میں توفیق دے اللہ پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے کسی کام پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، دکان کھولنی ہے، دفتر میں پہنچنا ہے، آپ کے مہمان آ رہے ہیں، آپ نے کھانا لانا ہے، یہ سارے انتظام دنیا کے تمام کام میں آپ بیٹے کو بھیج رہے ہیں، یورپ میں بھیج رہے ہیں، آپ نہیں کہتے کہ دعا کریں اللہ توفیق دے بیٹے کو بھیج رہا ہوں یورپ میں۔ دنیا کے ہر کام کے لیے میرے بھائیوں ہم کوشش کرتے ہیں، اور دین کی ہر بات پہ دعا کریں اللہ توفیق دے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بندہ ایک قدم چل کے آتا ہے، ایک قدم، یہ حدیث غور سے سنیں، ایک قدم چل کے آتا ہے اللہ کی رحمت ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے۔ بندہ چل کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ دنیا کے ہر کام کے لیے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں اللہ توفیق دے گا۔ کبھی سوچے نا، ذرا غور کریں نا۔ السعی منا والفضل من اللہ، کوشش ہماری جانب سے ہے اور فضل اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، دنیا کے ہر کام میں سوچ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، دوڑ کے جائیں گے۔ میرے بھائیو دین کے معاملے میں کوشش کریں، اللہ توفیق کے دروازے بند تو نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تم کوشش کرو اللہ توفیق کے دروازے بند کر رہا ہے، نہیں نہیں، تم کوشش کرو، ہماری ذمہ داری ہے کوشش کرنا، اللہ توفیق بھی دے دے گا۔ تم ایک قدم چل کر تو دیکھو نا اللہ کی طرف، ارادتاً جا کر دیکھو ذرا، اللہ کی رحمت دوڑ کے آئے۔ ہم کب ایسا کرتے ہیں؟ دنیا کے تمام معاملات میں، مشکل ترین معاملات میں کوشش کرتے ہیں، بالآخر ہو جاتا ہے۔ کتنے لاکھوں روپے لگا کے یورپ میں جاتے، کوشش کرتے، نہیں ہو جاتا۔ آپ 20 میل دور، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو رہی ہے، آپ فیکٹری میں پہنچنا چاہتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ بھئی آپ مسجد کے قریب رہتے، آپ یہاں کیوں نہیں آتے؟ آپ کہیں اللہ توفیق دے گا۔ میری باتوں پہ غور ذرا کرنا۔ بھی آپ ادھر تو کوشش کر کے پہنچ رہے ہیں، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں مسجد کے قریب دروازہ ہے آپ کا گھر ہے، اور آپ کہیں جی اللہ توفیق دے گا۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے سمجھا دیں۔ نہیں، دین کے معاملے میں بھی کیا ہے؟ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، پھر اللہ ہمارے لیے توفیق کے دروازے کھول دے گا۔ تو آئیے قرآن سے ہم کچھ اخلاقی نصاب بندہ ناچیز پیش کرتا ہے، توجہ کریں، آخری جمعہ ہے، کچھ جمعہ کے متعلق بھی میں عرض کروں گا۔ اور نصاب کیا ہے؟ سب سے پہلے سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس امت میں اس دور کے پہلے مفسر ہیں، وہ کہتے خلاف الکتاب و سنہ، قرآن و سنت کے خلاف کام کرنا، یہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ بڑی جامع تفسیر ہے۔ میں اپنی شادی، اپنا کاروبار، اپنے معاملات، اپنے لین دین کو دیکھوں کہ میں قرآن و سنت کے مخالفت تو نہیں کر رہا۔ اگر میرے تمام ان معاملات میں قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے تو میں اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مختصر دوسرا حکم ذرا غور فرمائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ حضور کی ظاہری حیات میں بھی قریب بیٹھ کے اونچی آواز میں بات کرنا حرام تھا۔ ان تحبط اعمالکم،
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کہیں تمہارے سارے عمل ضائع نہ کر دے، تمہیں خبر ہی کوئی نہ ہو۔ اور آج بھی رسالت مآب کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہو کے اونچی آواز میں آج بھی درود و سلام پڑھنا منع ہے۔ یہاں پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جب حضور کی دربار میں آپ پہنچ جائیں درود و سلام بے شک ہے، لیکن وہاں پر بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آج بھی مواضع شریف کے اوپر دیوار پہ یہ آیا مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر ذرا آپ غور فرمائیں کہ اس قرآن میں اللہ کریم نے ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ اگر فلسطین کے مسلمانوں کو ہم بھائی سمجھتے تو یہ حالات نہ ہوتے، کشمیر کے مسلمانوں کو بھائی سمجھتے تو یہ حالات نہ ہوتے، برما، شام اور یمن، بوسنیا، چچینیا، کوسووا کے مسلمانوں کو ہم بھائی سمجھتے تو یہ حالات نہ ہوتے۔ وہ تو دور ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو جو خونی رشتے ہیں ان کو سمجھ لیں۔ ذرا آپ غور کریں، خون سفید ہو گیا ہے، بھائی بھائی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ آج ہمارے معاملات بہت بگڑ چکے ہیں، بہت بگڑ چکے ہیں۔ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، مت سمجھیں۔ میں بڑا جملہ اور بڑی بات عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی دین ہے، قربانی کی ادائیگی دین ہے، جہاد دین ہے، لیکن ان سے اہمیت کیا ہے؟ ہمارے آپس کے معاملات کی ہے۔ میں آپ کو ایک تاریخی بات سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بندے نے کسی کی تعریف کی، فلاں اچھا آدمی ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ بھئی کیسے تعریف کر رہا ہے؟ کہا نماز پڑھتا ہے، اخلاق اچھا ہے، معاملات اچھے ہیں، ایسے ایسے ہے۔ تو سب ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا کیا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ سفر میں مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے کہا نہیں کیا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کیا تیرا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آج دیکھیں ذرا، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہر سال حج عمرے پہ جا رہے ہیں، بظاہر بڑے عبادت ادا کرنے والے ہیں، لیکن ان کے لین دین کے معاملات غلط ہیں۔ توجہ سے سنیں، یہ بات بڑی میں اہم عرض کر رہا ہوں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ وقت نے کہا یعرف المؤمن بالمعاملات لا بالصوم والصلاۃ۔ بڑی بات فرمائی، فرمایا ایماندار بندہ نماز روزے سے نہیں پہچانا جاتا، ایماندار بندہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ بھی حج کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، میرے لیے نہیں کر رہا۔ میں حج کر رہا ہوں، عمرے کر رہا ہوں، اپنے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کر رہا۔ عبادتیں ہماری اپنے لیے ہیں، لین دین اور معاملات ہمارے دوسروں کے ساتھ ہیں۔ اتنا بڑا جملہ امیر المومنین فرما گئے، یعرف المؤمنون بالمعاملات لا بالصوم والصلاۃ۔ ایماندار بندہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، لین دین کیسا ہے، ناپ تول کا معاملہ کیسے ہے، وعدے کے معاملات کیسے ہیں، قرض لینے دینے کے معاملات کیسے ہیں۔ فرمایا ایماندار بندہ نماز روزے سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر بندہ غور کرے اس بات پہ۔
کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک پتہ چلا کچھ لوگوں کی رقمیں دینی ہوتی ہیں، وہ جناب حرم شریف میں اعتکاف بیٹھے مکہ مکرمہ، وہ جناب مدینہ منورہ میں اعتکاف بیٹھے، چلو چند دن گزار لو۔ تو میرے بھائیوں، معاملات پہلے ہیں، معاملات پہلے، اللہ کی قسم معاملات پہلے ہیں، عبادات بعد میں ہیں۔ 13 سالہ مکی زندگی حضور کے معاملات، حضور کا کردار، حضور کا اخلاق، حضور کی بردباری، حضور کی امانت و دیانت، حضور کی صداقت، یہ 13 سالہ جو مکی دور ہے، مشکل ترین دور ہے، حضور کا کردار ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ان باتوں پہ کاش آپ ذرا غور کریں۔ رسماً تقریریں ہماری ہوتی ہیں، حقائق ہم کم بیان کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے۔ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے صلح کراؤ۔ کچھ آگ لگانے والے ہوتے ہیں، بڑے گھٹیا مزاج ہوتے ہیں، جو لڑائی کو طول دیتے ہیں، یہ بھائی مل کے کیوں بیٹھے ہیں، یہ باپ بیٹا مل کے کیوں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سیدنا علی مصطفیٰ کو جو 5 کام فرمائے تھے، علی یہ رات کو کر کے سویا کرو، ان میں ایک کام یہ تھا۔ 2 فرمایا کہ حج کر کے سویا کرو۔ اس کی حضور رات کو میں حج کر کے سویا کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا علی 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا کے سو جاؤ، اللہ تمہیں حج مقبول کا اجر دے گا۔ اور اگر کسی میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا، پڑوسی میں جھگڑا ہو گیا، اور تیسرا آدمی جو پنچایتی ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیں، وہ جو پنچایت چلانے والا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں حقائق بیان کروں، یہ تو لڑائی کا طوفان، جھگڑا کھڑا مزید ہو جائے گا۔ اگر میں تھوڑے سے جھوٹ بول لوں ان کی صلح ہو جائے گی، وہاں سچ بولنے سے جھوٹ بولنا بہتر ہے۔ اور وہ بندہ جو کہتا ہے، درد رکھتا ہے ان کی آپس میں صلح ہو جائے، کبھی کہتا ہے یار معاف کر دے، کوئی نہیں یار، بھائی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، تو معاف کر دے یار، میں معاف کرتا ہوں، مجھے کہنا میں کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا آہا، میرے نبی کی عظمت دیکھی ہے، فرمایا اللہ ایسے بندے کو جو صلح کرانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کبھی اس کی منت کرتا ہے، کبھی اس کی منت کرتا ہے، اللہ کریم اس کو ہر ایک بات کرنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا اجر دیتا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنے کا اجر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، معافی، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بڑا پیغام دیا تھا فتح مکہ کے حوالے سے۔ حضور نے فرما دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، میں نے بھی تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر اور بات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کے لوگوں کا مزاح نہ اڑائے، مزاح نہ اڑائے۔ بڑی عام بیماری ہو گئی ہے، عام بیماری ہو گئی ہے، اس کو لوگ اپنا فن سمجھتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیں، سیاست دان مزاح اڑا رہے ہیں، پیر صاحب مزاح اڑا رہے ہیں، مرد مردوں کا مزاح اڑا رہے ہیں۔ وہ کمینے چینل پہ بیٹھے ہوئے اینکر خواتین کو بلا کے مردوں کا مزاح اور بےزتی کراتی ہیں، ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، جس بات سے اللہ کا رسول اور اللہ روک رہے ہیں کہ جن کا تم مزاح اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے شاید بہتر ہوں۔ اسلام میں ناجائز مزاح اڑانا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
زبانوں کی تلوار نہ چلاؤ، زبانوں سے تیر نہ چلاؤ، زبانوں سے کسی کا جگر چھلنی نہ کرو۔ سیدنا علی کا شعر مشہور زمانہ ہے، آپ فرماتے ہیں جرحت السنان لہل تیام ولا یلتام منہ ما جرح اللسان، تلواروں کے اور تیروں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زبان کا لگائے وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ جو مزہ مزہ میں ہم گالی کر دے جاتے ہیں، مزہ مزہ میں ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، مزہ مزہ میں ہم نہ جانے کیسی عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں، الزام تراشیاں لگا جاتے ہیں، ان سے اللہ فرمائے بچو۔ اور اللہ کریم نے اس میں دونوں کو فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ مرد مردوں کا مزہ نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مزہ نہ اڑائیں۔ یہاں لباس کا مزہ اڑایا جا رہا ہے، یہاں شکل و صورت کا مزہ اڑایا جا رہا ہے، بنانے والا خالق اللہ ہے۔ ہم کس دور میں ہیں، کتنا گھٹیا مزاج ہیں، کوئی عمران خان کو گدھا گھوڑا کتا بنا رہا ہے، کوئی نواز شریف کو گدھا گھوڑا کتا بنا رہا ہے، کوئی کسی کو گدھا گھوڑا کتا بنا رہا ہے۔ اللہ نے بنایا تھا اشرف المخلوق، ہم مزہ مزہ میں گدھے گھوڑے کتے بنا رہے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم شکلیں بگاڑ رہے ہیں، یہاں مزاح کی بات اسلام حرام قرار دے رہا ہے اور ہم شکلیں بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ لا یسخر قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مردوں کا مزہ نہ اڑائے، کسی کی شکل تو نے بنائی ہے میں نے بنائی ہے، کسی کو رنگت اللہ نے حسین دی ہے تو یہ بھی اللہ نے بنائی ہے، کسی کو کالا رنگ دیا تو اللہ نے بنایا ہے، کسی کو معذور بنایا تو اللہ نے بنایا ہے۔ او میرے بھائیو، حق یہ بنتا ہے اللہ نے حسن دیا ہے، اعضاء سلامت دیے ہیں تو اس کا شکرانہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم مزاح اڑا رہے ہیں، پوری قوم مزاح پہ لگی ہوئی ہے، فیس بک بھری پڑی ہے گالی گلوچ پہ، مزاح پہ، کبھی کسی کو مزہ ہو رہا ہے، کبھی کسی کو شکل کو بگاڑا جا رہا ہے، کتا بنا کے انسان کو پیش کیا جا رہا ہے، گدھا گھوڑا بنا کے انسان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں بات ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، حضور نے فرمایا تصویر سازی جو ہے قیامت کے دن تصویر بنانے والے سے کہا جائے گا تو نے تصویر بنائی تھی، اس میں روح بھی ڈالنا۔ توجہ ہے نا ذرا؟ اگر تصویر بنانے والے سے اللہ نے فرما دیا تو نے تصویر بنائی تھی روح بھی ڈال، اگر اتنا پکڑ ہو سکتی ہے تو جس نے کسی کو گدھا بنایا اللہ نے پوچھ لیا تو نے گدھا کیسے بنایا تھا؟ میں نے تو انسان بنایا تھا نا، میں نے اشرف المخلوق بنایا تھا، تو نے گدھا کیسے بنا دیا، تو نے کتا کیسے بنا دیا، تو نے گھوڑا کیسے بنا دیا؟ پھر کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچیں میرے ان باتوں کو بھائی، غور کریں، اور پھر ذرا آپ آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ، الزام کی بھرمار ہے، دوسرے پہ عیب لگانے کی بھرمار ہے۔ آج یہ سارے جرائم ہم کر رہے ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں 26ویں پارے سے سورہ حجرات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورہ حجرات، کہ آج ایک دوسرے کے عیب، ایک دوسرے کی الزام تراشی،
اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نام نہیں بتاتا، میں آپ کو بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے لوگ بتا سکتا ہوں جنہوں نے کیا کیا، دوسرے پہ الزام تراشی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بے حد و حساب درود و سلام ہوں نبوت کی زبان صادق پہ۔ ساری کائنات بدل سکتی ہے، میرے نبی کی زبان کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا جو اپنی عزت کے لیے دوسرے کو ذلیل کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ معاشرے میں آپ کو، آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے دوستوں میں مذہبی لوگ، سیاسی لوگ، حکمران آپ کو نظر آئیں گے، جیسے کسی نے کسی کو ذلیل کیا اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو آج یہ باتیں عام ہیں، اس سے بچو، اس سے بچو، میری ان باتوں پہ غور کرو۔ میری بات ہو تو دیوار پہ مارو، ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، میں تو آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ ہم بیٹھے بیٹھے مفروضے بنا لیتے ہیں، یار وہ ایسے ہوگا، یار اس نے ایسے کہا ہوگا، اسے خبر ہی کوئی نہیں ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میں بدگمانی کر رہا ہوں۔ یہ بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن ہمیں اعلیٰ مزاج دیتا ہے، اعلیٰ اخلاق کی تربیت کرتا ہے، ہمارے طور طریقے قرآن بدل رہا ہے۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، یہ کیسے ہے، کس طرح ہے، گھر کیسے ہے، معاملات کیسے ہیں، نہیں۔ صحابہ جاسوسی کرتے تھے کہ یہ بندہ عمل میں آگے کیسے آگے چلا گیا ہے، عمل میں کوئی نہیں ہے۔ یار یہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے تو میں بھی کوشش کروں نمازیں پڑھوں، تہجد پڑھوں۔ وہ تو اعمال کی جاسوسی کرتے تھے، ہم دنیا کے معاملات میں جاسوسی کر رہے ہیں۔ ہر بندہ جاسوس بنا ہوا ہے۔ آپ جاسوس بنیں گے تو کسی کے راز معلوم کریں گے، پھر یہ نظام میں قدرت ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں۔ پھر کوئی آپ کی جاسوسی کر رہا ہوگا، کوئی آپ کے راز فاش کر دے گا، یہ ایسے ہے، بیوی ایسے ہے، بچی ایسے ہیں، بچے ایسے ہیں، روزگار ایسے ہے، کوئی آپ کی جاسوسی پہ لگ جائے گا۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ بیماری عام ہے، بیماری عام ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے زیادتی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اعتراف کر لیا، اللہ کے رسول نے حد جاری کر دی۔ جب حد جاری ہو گئی، سنسار کیا گیا، فوت ہو گئے، 2 صحابہ کہنے لگے دیکھو کیسے گندی موت مرا پڑا ہے۔ اللہ نے پردہ ڈالا تھا، اس نے اپنا جرم خود ظاہر کر کے اپنے اوپر سنساری کروا لی۔ حضور سنتے رہے، کوئی بات نہیں فرمائی، آگے چلے۔ گدھا مرا پڑا تھا، غور سے سنیں، حضور نے فرمایا وہ کہاں ہے وہ جو ماعز کے بارے ایسے ایسے کہہ رہے تھے؟ ہم سے ہو گئی غلطی، کہا اس کا گوشت کھاؤ، اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ اس کی حضور ہم انسان مسلمان، گدھے کا گوشت؟ فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تو فرما رہا ہے اپنے بھائی کی غیبت کر کے بھائی کا گوشت نہ کھاؤ۔ اَیُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیہِ، یہاں آگے ہے، کیا تم میں پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ آج ہم مبتلا ہیں، یہ کتنا ہماری برائیاں ہیں جو قرآن ہمارے رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں آگے بھی ہیں، تو میرے بھائیو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں۔ اور قرآن نے ہمیں شروع میں 30 پارے میں یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا وذروا البیع، سود کو چھوڑ دو،
اور پھر قرآن نے اتنا بڑی بات کہی جو پورے قرآن مجید میں ایک چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھاتے ہو تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو اللہ فرشتے سے کہتا ہے زلزلہ برپا کر دے، سینکڑوں میل زلزلہ، پہاڑ ہیں، زلزلہ برپا ہے، صحرا ہے، سڑکیں ہیں، محلات ہیں، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، جس رب کریم کے اشارے سے یہ معاملہ ہے، جس کی طاقت اور قدرت کا یہ اندازہ آپ لگا لیں، سینکڑوں میل دور زلزلہ برپا ہے، تباہی مچا دیتا ہے۔ تو یہاں تباہی کی بات نہیں، یہاں جنگ کا چیلنج کر رہا ہے۔ اور جتنے بھی گناہ ہیں سب سے بدترین صورت میں نفرت دلانے کے لیے رحمت عالم نے جو فرمایا، نفرت دلانے کے لیے، میری نظر میں اس سے بڑے انداز میں حضور نے نفرت نہیں دلائی جو یہاں دلائی ہے۔ ایک لقمہ کھانا سود کا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ کوئی بندہ جس ماں کے پیٹ سے پیدا اسی سے برائی کرے، تو میرے بھائیو، ہم دولت بڑھانے کے چکر میں رشوت نہیں چھوڑتے، سود نہیں چھوڑتے، قبضے نہیں چھوڑتے، قبرستان میں جا کر بھی اپنے گھر بنا لیتے ہیں، یتیموں اور بیوہ عورتوں کے مکانوں پہ قبضے کر لیتے ہیں۔ وہ چھوٹے مکان کی فکر ہونی چاہیے۔ قبرستان میں جا کر دیکھو کیسے کیسے، ایک دریش فرماتے ہیں، کیسے کیسے حسینوں کی، حکمرانوں کی، مالداروں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، پہچان نہیں ہے یہ غریب کی قبر کی مٹی ہے یا امیر کی قبر کی مٹی ہے۔ میرے بھائیو، جمعہ یاد رکھیں، جو زمانہ نبوی سے برکات تھیں، جمعہ کی 14 صدیوں کے بعد بھی برکات ہیں۔ جس طرح 11 مہینوں میں عظمتیں، ساری برکتیں رمضان مبارک کے حصے میں آئی ہیں، یہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار، اور جمعہ کو سید الایام، جو برکتیں رمضان مبارک کی 11 مہینوں میں ہیں، ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کی وہی برکتیں ہیں۔ رمضان مبارک میں بھی معافی عام ہوتی ہے، اور جمعہ بھی ایک ایسا نہیں گزرتا جس میں لاکھوں کی اللہ بخشش نہ کرتا ہو۔ جمعہ وہ عظیم دن ہے جس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین پہ چلنے والے کیڑے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کہتے تمہیں سلامتی ہو، آج سلامتی کا دن ہے۔ اور اللہ کریم نے جنت میں جمعہ بازار لگانا ہے۔ جیسے ہم بازار لگا کے جمعہ سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ جنت کا بازار، سارا حسن وہاں پلٹا ہوگا۔ لوگ جائیں گے، یہ چیز لے لیں، یہ چیز لے لیں، یہ چیز لے لیں، انہیں کہا جائے گا تم واپس جاؤ۔ جب اپنے محلات میں جائیں گے تو تمام خوبصورت چیزیں وہاں موجود ہوں گی۔ قیامت کا دن جمعہ کے دن قائم ہوگا، ان کے لیے مشکلات بڑی ہوں گی جو جمعہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نہ کرو ایسا میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ ملتان پیچھے میں گیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی، سردیوں کا موسم تھا، پھر میں نے فون کیا دی جمعہ پڑھا دینا۔ طبیعت میری خراب تھی، لیکن میں نے وہاں بھی کوشش کی، غالباً میں نے جلدی نہا کے مسجد میں وہاں پہنچنے کی کوشش کی، دوسرا تیسرا آدمی میں تھا، میں پہنچ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں چلو مولانا صاحب ہوں، چلو میں آخر پہ چلا جاؤں، تقریر میں کرتا ہوں تو سنتا رہتا ہوں، نہیں، دوسرا یا تیسرا بندہ میں تھا، مسجد میں پہنچ گیا میں۔ تو آپ سے گزارش ہے، جمعہ کی قدر کرو، جمعہ کی قدر کرو،
جمعہ کی قدر کرو. جمعہ کی موت کو شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے. جمعہ کی موت کو بخشش کہا گیا ہے. جمعہ والے دن اللہ کی رحمتیں ساری اس طرح نازل ہو رہی ہوتی ہیں جیسے رمضان مبارک میں نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ذرا آنکھیں، دل کی آنکھیں کھولو. آخر میں آپ سے گزارش ہے، میں نے اگر کوئی بات کوئی کسی دوست نے سمجھی کہ مفتی صاحب میری طرف توجہ کر کے اٹیک کر رہے تھے تو بھئی میں معافی مانگتا ہوں. میں نے بھی مرنا ہے. میری شان میں کوئی کمی نہیں ہے. سورہ نور کی ایک آیت ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم پسند کرتے ہو؟ سورہ نور 18واں سپارہ. تو پھر تم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کر دو. آج آخری جمعہ ہے، میری آپ سے گزارش ہے، دست بستہ گزارش ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو معاف کر دو. شیخ سعدی کی وہ خوبصورت بات کہ اللہ نے دو چیزوں میں ہڈی نہیں رکھی، زبان میں بھی اور دل میں بھی. اپنی زبان میں نرمی پیدا کرو، دل میں نرمی پیدا کرو. یہ رمضان شریف کے جمعے کچھ بیان زیادہ ہو گیا، پھر ہم کوشش کریں گے رمضان شریف کے بعد اپنے شیڈول پہ آ جائیں گے. کوشش کریں گے 1 بجے یا 2-3 منٹ پہ انشاءاللہ بیان ختم ہو جایا کرے گا. اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے آپ کو بدلو، اللہ سے معافی مانگو. بڑے اہم دن ہیں، اہم راتیں ہیں اور تیزی